الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، سنیں اور اپنی ایمانی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ جیسے کہ تمام حضرات کے علم ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان اور جو ہے وفاقی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ قادیانی کو قومی اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی منظوری دے دی جائے۔ سمجھ نہیں آتا کہ یہ عمران خان کا اپنا دماغ چل رہا ہے یا کسی اور کے حوالے سے یہ کسی اور کی تھنکنگ پہ عمل کر رہا ہے کہ ایسا احمقانہ اور بے وقوفانہ فیصلہ اور جو سراسر اسلام کے اور دین کے خلاف جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کون ان کو اس طرح کے مشورے دے رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ بات یاد رکھیے گا، 1973 کے آئین کے تحت قادیانی کافر اور مرتد ہے۔ اب اقلیت کے اندر اس کو شامل کرنا، وہ تو کہتے ہیں کہ یار ہم احمدی مسلم ہیں، وہ اپنے آپ کو تو اقلیت مانتے نہیں، اپنے آپ کو تو اقلیت کے اندر انکلوڈ ہی نہیں کرتے ہیں، تو پھر کس طریقے سے آپ ان کو جو ہے اقلیت کے اندر شامل کرنے کے چکر میں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کافر کی کئی قسمیں ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، یہ کافر مرتد، اس سے خطرناک کافر ہے مرتد کافر۔ مرتد جو ہے، مرتد کا حکم خطرناک ہے۔ مرتد کے متعلق اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرما رہا ہے مرتد کا تو حکم یہ ہے کہ اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، فوراً مرتد کو قتل کر دیا جائے۔ جو مرتد کون کافر ہے؟ جو اسلام لے کر آیا پھر اسلام سے پھر گیا، وہ کافر ہے۔ فقہاء احناف کہتے ہیں کہ جو شخص مرتد ہوا اس کے اوپر دوبارہ اسلام پیش کرنے کی حاجت ہے، اس کو اپنے قول سے رجوع کرنے کی حاجت ہے۔ اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو اسے قتل کر دیا جائے فوراً۔ جس کو زندہ رہنے کا حق نہیں، تم ریاست مدینہ بنانے کے لیے آئے یا ریاست قادیانیت بنانے کے لیے آئے؟ آج پوری امت مسلمہ جو ہے پریشان حال ہے، پوری امت مسلمہ تشویشناک عالم میں مبتلا ہے۔ پوری امت مسلمہ تمہارے ایمان کی فکر کر رہی ہے کہ تم یہ کس قسم کے فیصلے کر رہے ہو۔ یہ بات یاد رکھو، ماضی کا تجربہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے کہ نواز شریف اور دیگر حکومتیں اللہ تبارک و تعالی نے ذلیل و رسوا کر دیا، کہ تم بھی چاہتے ہو کہ ذلیل و رسوا ہو جاؤ، قادیانیوں کے لیے راستے ہموار کرنے کی کوششیں کر رہے ہو، کبھی آصف منشا کو لے کر آتے ہو، کبھی کس کو لے کر آتے ہو۔ میرے بھائی عقل سے کام لو، ایسا نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جو اللہ کے محبوب سے ٹکراتا ہے رب کریم اس کو تار تار کر دیتا ہے، رب کریم اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ قادیانی صرف کافر نہیں، مرتد ہیں، صرف کافر نہیں۔ اور پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم اس کو زبردستی، تمہیں مسلمانوں کے حقوق تو تم سے صحیح طریقے سے ادا ہو نہیں رہے، تم کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں تو بات کر نہیں رہے ہو۔ تم نے کتنے کشمیریوں کو چھڑا لیا، کتنے کشمیری کو تم جو ہے لاک ڈاؤن سے نکال کے لے کر آ گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے جو مسلمان تڑپ تڑپ کے مر رہے، تم نے کبھی اس کے حقوق کے لیے صرف بھاشن دیتے گئے، صرف باتیں کرتے گئے، کوئی تم نے حقیقی رد عمل نہیں کیا۔ اور آج تمہیں قادیانی کی اتنی فکر لگی ہوئی ہے، تم نے فوراً ہی قادیانی کی حمایت میں باتیں کرنے لگ گئے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں تمام علماء سے ہاتھ جوڑ کے، اکابرین علماء سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں کہ ایک علامہ صاحب، ایک بہت بڑے عالم، ان کے بیٹے کا اچانک وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ جب بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، جو نوجوان بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اس کو جواب دے دیا گیا ہے۔ اب وہ علامہ صاحب اپنے بیٹے کو گھر پہ لے کر آتے ہیں، بیٹا آخری ایام گزار رہا ہے، آخری لمحات گزار رہا ہے، اتنے میں دروازے میں دستک ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہمارے علاقے میں ایک قادیانی مبلغ آ گیا ہے، ایک قادیانی مبلغ آ گیا ہے اور وہ لوگوں کو بہکا رہا ہے، لوگوں کو اتنے صراط المستقیم سے دور کر رہا ہے، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ تو حضرت فوراً اپنا بوریا بستر باندھتے ہیں، ایک جوڑا کپڑے کا لیا، کتابیں لی اور فوراً ان کے ساتھ جانے لگے۔ تو بیوی روکتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا نوجوان بیٹا آخری دن، آخری ایام گزار رہا ہے۔ بچہ وہاں سے پکارتا ہے، ابا جان مجھے اس عالم میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ لیکن ابا آنکھوں سے روتے آنسو نکلتے ہوئے لیکن ہمت اور مضبوطی کے ساتھ وہ بچے کی طرف دیکھے بغیر سلام کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ جب اڈے میں پہنچتے ہیں، اسٹاپ میں پہنچتے ہیں، بس اسٹاپ میں، تو کچھ لوگ آتے ہیں، حضرت آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، چلیں نماز جنازہ پڑھا کے چلے جائیے گا۔ تو حضرت کیا فرماتے ہیں، وہ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز جنازہ تو فرض کفایہ ہے، لیکن ایمان بچانا فرض عین ہے، ایمان بچانا
فرض عین ہے، نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، وہ کوئی بھی پڑھ دے گا ادا ہو جائے گا، لیکن ایمان بچانا فرض عین ہے۔ حضرت اس علاقے میں جاتے ہیں، پھر ان قادیانیوں کا کلا کما کرتے ہیں، ان کو وہاں سے مار بھگاتے ہیں، اور ان کو ہرا کے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں، وہ مبلغ وہاں سے قادیانی مبلغ بھاگ جاتے ہیں، اور اسلام کا جھنڈا سربلند کر کے جب وہ واپس آتے ہیں تو بیوی کہتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کو کتنا یاد کر رہا تھا، آخری لمحات میں اس کے زبان میں ابا ابا کے رٹ تھے۔ تو اب جب یہ ساری باتیں کرتے تو ابا جاتے ہیں قبر پہ، بیٹے کے قبر پہ جا کے دعا کرتے، یا اللہ ختم نبوت کے صدقے میرے بیٹے کے قبر کو جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ختم نبوت کے صدقے۔ جب یہ دعا مانگ کے گھر پہ آتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، تو وہ حضرت خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹا ان کے خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے ابا جان رب محمد کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کے صدقے میرے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا۔ اندازہ کریں یہ کون ہے عالم، یہ شیخ الحدیث کون ہے، یہ مفتی کون ہے؟ حضرت غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اور قادیانیت کو ختم کرنے کے لیے، آپ نے اپنے بچے کو بھی نہیں دیکھا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آج میں ان تمام علماء سے گزارش کر، دیکھیں میری جتنی ریسورس تھی، میری جتنی اوقات ہے، میں بات تو کر رہا ہوں، آپ یقین کریں جب سے یہ نیوز سنا میں نے نماز مغرب کے بعد سے، مجھے جب یہ پتہ چلا اس وقت سے کیفیت اتنی خطرناک ہے، تراویح ادا نہیں کی جا رہی ہے، سونے کا دل نہیں کر رہا ہے کہ یار وہ بدبخت احمقانہ فیصلہ وہ کر رہا ہے۔ ہمیں ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، وہ بڑے بڑے مولوی، وہ بڑے بڑے پیر گدے نشین جن کو لاکھوں لوگ سننے والے ہیں، لاکھوں اربوں خربوں روپیہ لوگ ان کو نذرانے دینے والے ہیں، اگر وہ اس حوالے سے بات نہیں کرتے تو سوچ لیں کل قیامت کے دن عمران خان کو منہ نہیں دکھانا ہے، کسی اور کو منہ نہیں دکھانا ہے، اگر منہ دکھانا ہے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا ہے۔ یہ ریاست قادیانیت کسی صورت بھی امت مسلمہ پاکستان میں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ ریاست مدینہ بنے گا اور قادیانی کافر تھے، کافر رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اس حوالے سے آپ اقلیت کے اس میں لا کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مسجدیں کھول لیں، وہ بھی اذان دیں، حالانکہ میں کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، میں مفکر اسلام کی بات کر رہا ہوں، مفکر پاکستان کی بات کر رہا ہوں، علامہ اقبال علیہ رحمہ کی بات کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں قادیانی ملک اور ملت کے غدار ہیں۔ عمران خان صاحب آپ کو علامہ اقبال کی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ کو دوسرے احباب کی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ علامہ اقبال علیہ رحمہ تو یہ فرما رہے ہیں جن کا شعر آج آپ بڑے ہم سب پڑھتے ہیں کہ محمد سے فاتون تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ قادیانی خنزیر سے بھی بدتر ہیں، قادیانی سب سے غلیظ ترین قوم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے عقائد اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ میں وہ باتیں کرنا نہیں چاہتا، اتنے گندے عقائد اللہ کے بارے میں، اتنے گندے عقائد آقا علیہ السلام کے بارے میں جن کا یہ عقیدہ ہو۔ قادیانی کیا کہتے ہیں؟ ہم حضور کو نبی تو مانتے ہیں لیکن آخری نبی کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی، وہ بدبخت نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور آپ اس کو پروٹوکول کر رہے ہیں۔ آپ کو علماء کو پروٹوکول آپ سے ہوتا نہیں ہے، آپ امت مسلمہ کو پروٹوکول دے نہیں رہے، آپ کو درد ہے پیٹ میں تو صرف اس بات کا درد ہے کہ یار میں قادیانی کو پروٹوکول دوں، میں قادیانی کے لیے راستہ تیار کروں، تو تم کس کے ایجنڈے پہ آئے ہو؟ خدا کا خوف کرو، یہ بات یاد رکھے اور امت مسلمہ بھی اس بات پر متفق ہو جائے، اپنی جان مال سارے نذرانے دے دے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ اگر یہ فیصلہ ہوا اور یہ فیصلہ واپس نہیں لیا، پوری امت مسلمہ ایک پیج پر آئے، اور کل اکابر سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک پیج پر آئے اور اس حوالے سے جہاد کا بھی اعلان کریں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عقل سے کام لیں، صرف نمازیں پڑھ لینے سے کام نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اگر ایمان پر حملہ ہو رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے رہے تو پھر مجھے بھی سوچنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے۔ قادیانی مرتد ہیں، مرتد خطرناک قسم کے کافر ہیں، یہ کافر تھے، کافر ہیں اور کافر رہیں گے۔ آپ دیکھیں تو صحیح وہ پبلشر ٹرمپ سے جو ملاقات کر رہا ہے، ایک دکان کا مالک، کتابیں بیچنے والا بندہ، اس کی پوچھ اتنی کہ ٹرمپ سے ملاقات کر کے وہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہا ہے، وہ اپنی حمایت کی باتیں کر رہا ہے، اور ابھی تو ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی ان کے پاس سیٹ نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو سیٹیں دے دیتے ہیں، اقلیت کمیشن کے اندر ان کو ڈال دیتے ہیں، تو پھر تو وہ جو مرضی آئے کریں گے۔ لیکن اتنی سیدھی سی بات ہے کہ قادیانی مرتد کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کو جلا وطن کر دیا جائے، اس کو ملک کے اندر رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا،
حضرت عمر فاروق نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا. آپ مجھے پوری صحابہ کی لسٹ بتا دیں. صحابہ نے تو مرتدوں سے جنگ کیا, ان سے تو قتل و غارت کیے, ان کو تو جہنم میں پہنچایا. آپ دیکھیں بنو مسلمہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, صحابہ نے کیا کیا؟ سب سے زیادہ جس جنگ کے اندر صحابہ شہید ہوئے, حفاظ شہید ہوئے, وہ کون سا جنگ تھا؟ وہ وہی جنگ تھا جس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا اور صحابہ اس کے مد مقابل ہے. آپ کہاں سے دین پڑھ کر آگے میرے بھائی؟ آپ کو کون لوگ دین پڑھا رہے ہیں؟ آپ کدھر سے دین سیکھ رہے ہیں؟ آپ کدھر سے؟ تسبیحہ بڑی بڑی لے کے باتیں کرنے سے نہیں ہوتا میرے بھائی. شروع میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لینے سے کام نہیں بنے گا. اگر آپ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں تو اس پر عمل بھی کریں. اور اہدنا الصراط المستقیم کے بعد رب فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم, یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ نے انعام کیا. جن لوگوں پہ, یہ قادیانی پر اللہ نے انعام نہیں کیا. آپ ریاست مدینہ قائم کریں, ریاست قادیانیت قائم کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ نے یہ قائم کیا تو آپ کی نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی اور آپ خود بھی برباد ہو جائیں گے. بالکل سیدھی سی بات کر رہا ہوں. کسی کو تکلیف ہو رہی تو سوچ لے, پھر وہ تکلیف میری ذاتی تکلیف نہیں ہوگی, وہ ایمان پھر وہ سوچ لے کہ اس کے دل میں, جسم میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے کسی کافر کا. قوم کو بھی چاہیے, اور میں تمام آباد سے گزارش کروں گا کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور تمام علماء سے, کل مسالک کے تمام علماء سے ہاتھ باندھ کر میری اپیل ہے. ہماری اتنی اوقات نہیں, میری اتنی اوقات نہیں, میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا. میرا دل سکون میں آ جائے گا کہ یا رسول اللہ جتنے میرے ریسورس تھے, جتنی میں بات کر سکتا تھا میں نے کر دیا. آپ لوگوں کی بڑی بڑی پہنچ ہے, بڑی بڑی گدیاں ہیں, بڑے بڑے لوگ آپ کو جاننے والے ہیں. خدا را پوری زندگی ہم حضور کا کھاتے رہے یار, پوری زندگی اللہ ہمیں حضور کا صدقہ ہی کھلا رہا ہے. تو خدا را آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی زبانوں کو کھولیں, اور اپنے ذاتیات سے نکل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں. وَتَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, رب فرما رہا ہے اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. کم سے کم ختم نبوت کا معاملہ ایسا معاملہ ہے جس میں اہل سنت بھی متفق ہے, اہل حدیث بھی متفق ہیں, دیوبندی بھی متفق ہے, اہل تشیع بھی متفق ہے. تو ان تمام مکاتب فکر کو چاہیے کہ اپنی ذاتیات سے نکل کر اس مسئلے میں جماؤ. اور قادیانی کافر ہیں, کافر تھے, کافر رہیں گے, ان کے جو سہولت کار ہیں, ان کے لیے جو سہولت کے راستے بنا رہے ہیں, ان سے عملی جہاد بھی کریں اور بائیکاٹ بھی کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے, ہم شیئر کر کے ہی اپنے معاملات کو, اپنے دل کو سکون پہنچا سکتے ہیں. اور جو صاحب اختیار ہے, صاحب اقتدار ہے, ان سے بھی گزارش ہے ہمارے اعمال ایک طرف, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہمیشہ پکا ہونا چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں, ختم نبوت کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.